تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور رمضان اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آج 16 تاریخ ہے، 16ویں شب ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم 16ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور چند منتخب آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیں تو انشاءاللہ بہت سا علم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق وہ حاصل ہوگا۔ 16ویں پارے کے اندر کچھ ابتدا میں ہی سورۃ الکہف کا حصہ موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ کہف کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں کچھ اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل ہم نے عرض کی تھی۔ اسی سورہ مبارکہ اور 16ویں پارے کے ابتدا میں اور 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک ملاقات کا عظیم واقعہ موجود ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ کچھ خطاب فرمایا، لوگوں کو واعظ فرمایا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ روح زمین پر اس وقت کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روح زمین پر اس وقت سب سے بڑا میں عالم ہوں، یعنی اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ تو رب تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا ہے کہ ایک میرا خاص بندہ جسے میری طرف سے علم یعنی علم لدنی عطا ہوا ہے، ان کو تلاش کریں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب کچھ نشانیاں بھی بیان فرما دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون جو کہ آپ کے خادم تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ نے یہ دریا کا سفر اختیار کیا، اور وہ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ جو اس کی نشانی تھی کہ جہاں مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہیں وہ میرا خاص بندہ مل جائے گا۔ خیر، آپ وہاں پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا کہ میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی معیت میں رہوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نہیں رہ سکتے اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا معاملہ کروں گا تو آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے آپ ساتھ رکھیں، میں صبر کروں گا۔ خیر، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ظاہری طور پر جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا اور ان کو لوگوں کو بتانا، اور کہیں بھی اگر کوئی بظاہر برائی والا معاملہ ہے تو اس پر تنبیہ کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک انداز تھا، اور یہی ان کا ایک فریضہ ہے۔ خضر علیہ السلام آپ جب چلے، لیکن آپ نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ معاملہ کچھ یہ ہوا کہ اب آپ دریا کا سفر اختیار کرنے لگے، تو جس کشتی میں بیٹھے تو کشتی والوں نے آپ سے قیمت نہیں لی، یعنی کرایہ نہیں لیا، ایسے ہی آپ کو فری میں ہی بٹھا لیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو چلو بھائی سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ جب اترے حضرت خضر علیہ السلام تو اس کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رانا گیا کہ یہ تو برا کام کیا ہے، یہ جس کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے کہا اچھا اب آگے چلتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ لیکن ایک بچے کو دیکھا تو اس بچے کا گلا گھونٹ کر حضرت خضر علیہ السلام نے زمین پر پٹک دیا، مار دیا۔ تو اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو اب برا کام کیا ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے؟ اچھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ساتھ لیجئے، مجھ سے بھول ہو گئی۔
اور اب مجھے آپ ساتھ لے جائیں۔ اور میں کہ اب اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا، کوئی اگر واقعہ ہوا تو یا آپ نے مجھ سے پوچھا تو پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ اب آگے گئے، ایک علاقے میں گئے تو علاقے کے لوگوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، کوئی میزبانی کریں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے میزبانی نہیں کی، کوئی خدمت نہیں کی، کھلایا پلایا بھی نہیں۔ اب جا ہی رہے تو ایک دیوار گر رہی تھی اس علاقے والوں کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ ان سے کچھ اس پہ اجرت مانگ لیتے، ان لوگوں نے ہماری ضیافت ہی نہیں کی، کھانا ہی نہیں کھلایا، پوچھا ہی نہیں ہے، اور آپ نے فری میں ہی ان کی دیوار سیدھی کر دی، آپ ان سے کچھ پیسے لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہماری راہیں جدا ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ پھر وہ تینوں کے راز بتائے حضرت خضر علیہ السلام نے، اور وہ راز کیا ہیں وہ یہی 16ویں پارے کے ابتدا میں ہی بیان ہوئے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ان سے کہا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اور وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، یعنی مسکین ایسے لوگوں کی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں۔ اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، یعنی جو صحیح سلامت کشتی تھی وہ اس کو چھین رہا تھا۔ تو میں نے تختے توڑ دیے تاکہ وہ بادشاہ دیکھے گا، بولے گا پہلی ٹوٹی پھوٹی ہے تو اس کو کیا لینا۔ چونکہ یہ مسکین لوگ ہیں، کام کاج اپنی اجرت کماتے ہیں، تو بادشاہ سے بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ یہ 10 بھائی تھے، 5 معذور تھے، اپاہج تھے، 5 صحیح سلامت تھے، 5 کام کرتے تھے اور وہ ان کو بھی کھلاتے تھے، 10 کھاتے تھے۔ تو میں نے اس لیے نہیں کہ ان کو ڈبو دوں تختے توڑ کر، بلکہ اس لیے عیب دار کشتی کو کیا ہے تاکہ بادشاہ چھوڑ دے۔ اب اگلا معاملہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ کہا کہ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا، یعنی ان کو کفر کے اندر ڈال دے گا، وہ اس کی ایسی محبت میں پڑ جائیں گے اور یہ لڑکا خود ان کو کفر میں ڈال دے گا۔ آگے کیا کیا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، یعنی اللہ پاک اس سے کوئی ستھرا بیٹا ان کو دے دے گا۔ اور یہ پھر آیا روایت کہ ان کو ایسا بیٹا ایک ملا، نیک صالح بیٹا ملا، اور یہ بھی آیا کہ بیٹی ایسی ملی کہ جس کا نکاح آگے ایک نبی سے ہوا اور پھر ان سے کئی نبیوں کی ولادت کا سلسلہ ہوا۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ علم دیا تھا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ بعد نے کہا کہ ولی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک وہ نبی ہیں، اللہ کے بتانے سے، علم سے انہوں نے ایسا کیا۔ بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بچہ اگر زندہ رہتا، کیونکہ وہ کافر پیدا ہوا تھا، وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے آج کوئی ایسا نہیں ایسا واقعہ کر سکے، اس نے خود ہی دیکھ لیا تو یہ معاملہ، تو اس کے ساتھ وہ کسی کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے تو فوراً روک دیا کہ یہ کیا کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ آگے جواب دیا۔ اب معاملہ آیا تیسرا، دیوار کا، تو کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں تو اپنا خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ سب کچھ کیا تھا، یہ راز، کہا کہ یہ وہ راز تھے، یہ وہ بھید تھے کہ ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، جس پر آپ سے صبر نہ ہو۔ اب یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی تھا، اس دیوار کے نیچے سونا چاندی تھا، اور 2 یتیم بچوں کا وہ خزانہ تھا، باپ نیک تھا۔
یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ باپ کون سا باپ، یعنی ان کا والد نیک تھا؟ نہیں، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے اوپر تک، کسی نے 7، کسی نے 8، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا کہ وہ اوپر پشتوں تک جو آباء و اجداد تھے ان میں سے کوئی نیک آدمی تھا، اور اس کی برکت آنے والی 7 نسلوں کو بھی نصیب ہو رہی ہے۔ والد نیک، برکتیں بعد والوں کو بھی ملے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ وہ باتیں تھی، راز تھے جن پر آپ کو صبر نہیں ہوا، اور اب ہمارا راستہ جدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا تو فرمایا اگر میرا بھائی موسیٰ خاموش رہتا تو ہمیں کئی باتیں اور سیکھنے کو ملتی، کئی چیزیں ہمیں اور سیکھنے کو ملتی۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر مختلف اور بھی واقعات، یاجوج ماجوج کے خروج کے بھی واقعات وہ اسی پارے کے آگے بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم، بی بی مریم رضی اللہ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ، ان کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ان کا چونکہ اس میں خاص ذکر ہے، اور وہ عظیم ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ، یہ ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کافی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی، اور بڑھاپے میں آپ کو بیٹے جیسی یہ نعمت عطا فرمائی، یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا بھی ذکر اسی میں موجود ہے۔ تو چند چیزیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سورہ مریم جب یہ نازل ہوئی، حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے ہاں آج بیٹی پیدا ہوئی، تو فرمایا کہ مجھ پر آج سورہ مریم نازل ہوئی ہے، تو بیٹی کا نام مریم ہی رکھ دو۔ مریم، اس سے پتہ اچھوں کے ناموں پر نام رکھے، اچھوں کے ناموں پر نام رکھے۔ دوسری بات، سورہ مریم جب مسلمان کافی پریشانیوں میں تھے مکہ مکرمہ میں، اور حضور اسلام نے ان پر جو شدید قسم کے مصائب آلام دیکھے تو فرمایا کہ تم ہجرت کیوں نہیں کر جاتے، حبشہ کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے، کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر مسلمانوں نے وہاں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی بادشاہ تھا، جب یہ پہنچے تو مشرکین نے اور کچھ اور اہل کتاب کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، یہ پہلے مکے میں تھے اور اب یہاں آ گئے ہیں، یہاں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، تو آپ ان کو یہاں سے نکالیں، کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ بھی اب اس میں تھے افراد میں جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو نجاشی بادشاہ نے بلایا تو کہا کیا جو قرآن تم کہتے ہو تو کیا اس میں بی بی مریم کے حوالے سے کچھ نازل ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ مریم، اور کچھ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی۔ تو نجاشی بادشاہ یہ سن کر رونے لگ گیا، یہ آنسو اس کے بہے اور وہ روتا رہا، اور یہی ہوا کہ پھر حبشہ سے کچھ افراد یہ پھر مکہ مکرمہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین نازل ہو گئی تھی، تو پھر آپ نے وہ سنائی، یہ سن کر یہ بہت روئے۔ بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے کچھ منتخب آیات مبارکہ کی طرف۔ ارشاد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ پاک کی طرف سے خاص ایک رحمت ہوئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ وہ کون سی رحمت؟ وہ اولاد کا ملنا۔ جی ہاں، اولاد ملنا یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، یاد رکھیں۔ اولاد والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، یعنی ایک ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، 3 عمل رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، ایسا علم جو فائدہ مند ہے، اور نیک اولاد جو دعا کرتی، نیک اولاد جو دعا کرتی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، انہوں نے آہستہ رب کو پکارا، رب کو پکارا، لیکن کیسے؟ آہستہ۔ اب یہ جو آہستہ دعا مانگی انہوں نے، یہ کیوں؟ علماء نے اس کی کئی تفاسیر میں حکمتیں لکھی۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ بڑھاپے میں تھے، ذوف میں تھے، آپ کی 75 سال یا اس سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، اور ایک یہ کہ آہستہ دعا مانگنا یہ زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ کیوں؟ بلند آواز سے اس میں ریاکاری یا کچھ اور چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، بناوٹ، تصنع۔ آہستہ میں نہیں، آہستہ اس نے مانگی۔ تیسری بات، آپ چونکہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور خود بڑھاپے میں تھے، اب اگر بلند آواز سے مانگتے تو لوگ شاید کہیں ایسا نہ کوئی ملامت کرے یا کچھ ایسے کریں، تو اس لیے آپ نے آہستہ دعا مانگی۔ آہستہ دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے۔
میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے کے برابر ہے، 70 بلند آواز سے دعا کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر، آہستہ دعا کرنا۔ تو جب آپ اپنی دعا مانگے آہستہ آہستہ مانگتے رہیں۔ ہاں کبھی اجتماعی صورت میں دعا ہوتی ہے، ایک دعا کروا رہا ہے، بقیہ دعا میں شامل ہیں، تو بلند آواز سے دعا کوئی منع نہیں ہے، کرنی چاہیے، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک آدمی کا اپنا ذوق انفرادی اور آہستہ دعا والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اجتماع میں تو صرف وہ کرے لیکن کہیں الگ تھلگ بیٹھ کر کبھی وہ دعا ہی نہ مانگے، یہ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے حق میں اللہ پاک نے یہ ان کی دعا قبول فرمائی، اور یہ سورہ آل عمران میں بھی پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اور اس 16ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے، جس دن پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلامتی ہو، جس دن پردہ کریں گے اس دن پر بھی سلامتی ہو، اور جس دن اٹھائے جائیں گے زندہ اس پر بھی سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ایک دفعہ ایک خلوت میں گئیں، ایک تنہائی میں ہے، اور آپ نے وہاں پر ایک انسانی شکل میں ایک فرشتے کو دیکھا۔ یعنی آپ نے تو ایک عام آدمی دیکھا لیکن وہ تھے حضرت جبریل، اور اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو ایک جوان لڑکے کی صورت میں حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نوری ہیں وہ بشری صورت اختیار کر سکتے ہیں، وہ بشری صورت اختیار کر سکتے ہیں، اس سے ان کے نوری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو آپ جب آپ آئے تو آپ نے کلام کیا، یہ کلام اس لیے بشر انسان بن کر تاکہ وہ مانوس ہو جائیں۔ آپ نے کلام کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں کبھی؟ تو کہا یہ اللہ کے امر ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خیر، انہوں نے پھونک ماری اور دم کیا، وہ امید سے ہو گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی۔ اب جب ولادت بھی ہو گئی تو یہ اپنے واپسی گھر آتی ہیں لے کر اب بچے کو، تو انہوں نے دیکھ کے ظاہر حیران ہی ہونا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے اور کیسے یہ؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ہے جھولے میں ابھی؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے جھولے میں ہی بولے، باقاعدہ کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے کلام فرمایا، یہ آپ کا معجزہ ہے اور اللہ نے آپ کو جو عطا کیا، لیکن آپ نے اظہار بندگی کر دیا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، تاکہ کل کو کوئی معاذ اللہ خدا یا اس طرح نہ سمجھ لے، نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب یوں حضرت بی بی مریم کی برات کو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اللہ چاہتا ہے تو پھر یوں بھی اسباب پیدا فرماتا ہے، اور بی بی مریم پر جو ایک تہمت لگ رہی تھی اس سے آپ نے کلام کر کے اپنی ماں پر لگنے والی اس تہمت کو وہ دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو گھر میں دودھ پیتے اس بچے نے گواہی دی۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام خود بول اٹھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر جب تہمت لگائی منافقین نے اور کچھ لوگوں نے، تو اللہ پاک نے قرآن میں کئی آیتوں کو نازل فرما دیا اور ان کی برات ظاہر کی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں اللہ پاک اپنے پیارے بندوں اور بندیوں پر اگر کوئی تہمت آتی ہے تو اس کی برات کا اہتمام فرماتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اسی 16ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر اور کئی نبیوں کا ذکر
اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی تھا، غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص صدیق بھی یہاں بیان کیا۔ دیکھیں ہر نبی صدیق ہے، ہر نبی مرتبہ صدیقیت تو ہے ہی ہے، ہاں ہر صدیق نبی نہیں ہے، ہر صدیق نبی نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہر نبی وہ صدیق یعنی سچے صادق وہ ضرور ہیں، لیکن ہر سچا نبی بھی ہو یہ ضرور نہیں، دونوں میں ایک مناسبت ہے۔ اسی طرح ہر صدیق ولی ضرور ہے، ہر مرتبہ صدیقیت والا ولی ضرور ہے، لیکن ہر ولی مرتبہ صدیقیت والا ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، کیونکہ صدیقیت کا مرتبہ صدیق ہونا یہ ولایت سے اوپر ہے، یہ ولایت سے اوپر ہے۔ اب یہاں ناظرین اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور جو قرآن پاک میں کئی مقامات پر آئے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ کچھ تیرے کام آئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا۔ یہاں مفسرین نے ایک پوری بحث کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا والد معاذ اللہ مشرک تھے؟ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ ان کی اولاد میں سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سب مومنین موحدین تھے، ان میں سے کوئی مشرک نہیں تھا۔ تو یہاں پھر کیا مراد ہے؟ یہاں آپ کا ایک چچا تھا آزر، آزر بتوں کو کہتے تھے اور اسی نام پر اس کا نام تھا آزر، تو اس سے مراد وہ آزر تھا، چچا تھا، اور عرب دنیا میں جو چچا ہوتا تھا اس کو باپ کہہ دیا جاتا تھا، اور آج بھی کہیں اگر ہیں تو باپ کہنا آج بھی ہمارے عرف اور رواج میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یوں باپ کہنے سے وہ بطور خاص وہ والد نہیں بنا، والد وہی ہے وہ جن کا نام باقاعدہ کتابوں میں تارخ یا تارح وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ آزر تھا، یہ آزر تھا۔ تو یہ ساری تلقینیں آپ نے چچا کو کی تھی کہ یہ بت کوئی فائدہ نہیں دیں گے، نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کوئی مدد کرتے ہیں۔ اور کہیں استغفار کا جو ذکر آیا ہے جو 11ویں پارے میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے تو والد کے لیے نہیں تھا، تو وہ وہاں پہ بھی وہی آزر مراد، یعنی آپ کا چچا جو کہ مشرک تھا۔ تو لہذا ان آیات میں حقیقی والد مراد نہیں بلکہ چچا مراد ہے۔ حقیقی والد آپ کے موحد اور مسلمان تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد، اس پر علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بالخصوص اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی شمول الاسلام کے نام سے پوری ایک کتاب ہے آپ کی، اور جس میں یہ دلائل دیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد یہ موحد اور مسلم تھے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اور بھی نبیوں کے بارے میں فرمایا ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو، جیسے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ اور نبی رسول تھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر اللہ پاک نے جو ان سے کلام کیا اس کا ذکر ہوا، آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا، اور پھر ان کا ایک وصف بیان ہوا، کیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے یہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ ناظرین کرام، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہنا، نیکی کی تلقین کرنا، یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی اہل خانہ پہ کوئی ایسا وقت آتا، تنگی کا وقت آتا، تو آپ انہیں نماز کا کہتے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ایک اور مقام پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا جب نکاح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام 8 مہینے تک آپ ان کے دروازے پہ جاتے اور اعلان کرتے، یعنی بلاتے نماز کے لیے، الصلاۃ الصلاۃ رحمکم اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
فرمایا اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ ناظرین کرام دیکھیں ذرا، غور کریں، اللہ پاک اپنے پیارے نبیوں کا ذکر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا اور ان کو یاد کرنا، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اور یہ سب کو کہا کہ آپ ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام جن کے جگہ جگہ تذکرے اللہ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دی۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اسی پارے کے اندر بالخصوص وہ لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازیں نہیں ادا کرتے، ان کی وعیدوں کو بھی بیان کیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہنم کا کہ جہنم کا دوسرا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے، دوسرا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو نمازیں ترک کرنا، نمازیں معاذ اللہ چھوڑ دینا، ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا اپنے کو آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ ناظرین کرام، جتنے دن رمضان کے موجود ہیں ان کو غنیمت جان لیجئے، اور ایسی اللہ سے دعا مانگیے کہ ہم پورا سال ہی اسی طرح نمازیں پڑھتے رہیں، ذوق شوق کے ساتھ اللہ کی عبادات کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، کل انشاءاللہ 17ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان